کراچی میں سسٹم کی گونج پاکستان بھر ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ہے۔ گزشتہ ماہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کراچی میں تاجروں سے ملاقات کے بعد سسٹم کی شکایت نے پورے ملک کے سسٹم میں ہلچل مچا دی، جس کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومت میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں چلنے والے سسٹم میں سب سے زیادہ واویلا کراچی کے سسٹم پر مچایا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس حیدرآباد، نواب شاہ، لاڑکانہ، نوشہر و فیروز، ٹھٹہ، سکھر، جیک آباد، جامشورو اور گھوٹکی میں چلنے والے سسٹم پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ کراچی ایک میگا سٹی شہر ہونے کی وجہ سے یہاں پر آواز اٹھانا شاید آسان سمجھا جاتا ہے، مگر اندرون سندھ شہر قائد سے بڑھ کر سسٹم چلتا ہے مگر کوئی اس پر آواز بلند نہیں کر پاتا۔ سب سے بڑی مثال جامشورو میں بحریہ ٹاؤن پروجیکٹ کی ہے، جہاں پر پوری ریاست ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے کے آگے ہاتھ کیا پاؤں بھی باندھ کر کھڑی ہے۔ بحریہ ٹاؤن میں اربوں روپے کی لوٹ مار کی دھول تھمی نہیں تھی کہ ملک ریاض نے اپنے سسٹم کے کرتا دھرتاؤں کے ذریعے بحریہ ٹاؤن کراچی 2 بھی لانچ کر کے لوٹ مار شروع کر دی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پورے کھیل میں ایک ڈی سی ملک ریاض کے تمام معاملات کو کنٹرول کرتا نظر آتا ہے۔ آرمی چیف کے سامنے شکایتوں کے انبار لگانے والے کئی بزنس مینوں، خاص کر تعمیراتی صنعت سے وابستہ افراد نے مخالفین کے لیے تو خوب واویلا کیا، مگر انہوں نے اپنے کالے دھندوں پر پردہ ڈال دیا۔ کراچی کا پورا سیاسی نظام، بیوروکریسی، حکومت، حساس ادارے، نیب، اینٹی کرپشن سمیت سب جانتے ہیں کہ سسٹم کے پیچھے سیاسی قوتوں کے ساتھ کون کون سے سرمایہ دار کھڑے ہیں۔ زمینوں کی لوٹ مار میں ملک ریاض کو بھی پیچھے چھوڑنے والے حاجی آدم جوکھیوں کے متعلق کبھی کسی نے آواز بلند نہیں کی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کراچی کے تمام بڑے بلڈرز جو کہ آباد کے بھی سورما بنے ہوئے ہیں، وہ حاجی آدم جوکھیوں کے تلوے چاٹتے ہیں یا پھر ماضی میں چاٹتے رہے ہیں۔ کراچی میں آباد کا کوئی ایسا شاہد ممبر یا عہدیدار ہو جو کہ جعل سازی اور غیر قانونی تعمیرات میں ملوث نہ ہو۔ اسی طرح پانی کے دھندے میں شہر قائد کے کون کون سے بڑے نام ملوث ہیں یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ سائٹ کا علاقہ ہو، شیرشاہ کا علاقہ، کورنگی انڈسٹریل ایریا ہو یا پھر بن قاسم، کون کون پانی کی چوری میں ملوث ہے سب کو پتا ہے۔ پانی کی چوری کا شور مچانے والے بس اتنا سا جواب دے دیں کہ 2 بڑی کمپنیاں ایکوافینا اور نیسلے پانی کہاں سے لیتی ہیں، ان کی ڈیمانڈ کے مطابق پانی کا انتظام کیسے ہوتا ہے۔ اگر سب سوائل پانی کے انتظام کی بات کی جائے، ان دونوں کمپنیوں کی پانی کی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھا جائے تو اب تک کراچی کا زیر زمین پانی ختم ہو جانا چاہیے، مگر جناب پانی کے معاملے میں دال میں کچھ نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے۔ مگر اس کے باوجود آرمی چیف کے سامنے جب شکایتیں آئیں تو سسٹم کے خلاف ایکشن کا آغاز کر دیا گیا۔ سندھ میں سب سے بڑے سسٹم کے تعینات افسران کو نہ صرف ہٹایا گیا بلکہ سسٹم کے اہم ترین شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ شہر قائد میں چلنے والے سسٹم کے خلاف ڈنڈا اٹھایا گیا تو کراچی سے لے کر اسلام آباد تک ہلچل مچ گئی۔ طاقت کے بڑے ایوانوں میں بھی اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سسٹم کے جس اہم ترین شخص صدیق آدم جی کو حراست میں لیا گیا ہے وہ پورے سسٹم میں نمبر 3 کی پوزیشن رکھتا ہے۔ طاقت کے اہم ترین عہدوں پر بیٹھے کئی لوگوں کا نہ صرف وہ رازدار ہے بلکہ ہم نوالا، ہم پیالہ سمجھا جاتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدیق آدم جی نے حراست میں لیے جانے کے 2 گھنٹے بعد ہی سب کچھ اگلنا شروع کر دیا تھا اور اہم ترین انکشافات کر دیے گئے، مگر یہ یاد رکھا جائے کہ صدیق آدم جی اور سسٹم کے خلاف یہ پہلی بار ایکشن نہیں۔ کچھ عرصہ قبل جعلی اکاؤنٹ کیس میں بھی سسٹم کو بڑا دھچکا لگایا گیا، مگر اس JIT کی آڑ میں صرف آصف علی زرداری، فریال تالپور، وزیر اعلیٰ سندھ، اومنی گروپ کے انور مجید اور غنی مجید کو ٹارگٹ کیا گیا، مگر سسٹم کی اصل طاقت یعنی کہ سہولت کار سرکاری افسران اور سودا خریدنے والے آزاد تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ JIT کے کیس کے دوران خاموش تماشائی بننے والا مرتضی کھوسا نامی لینڈ گریبر اور سسٹم کا اہم کرندہ موقع ملتے ہی پھر سے میدان میں اترا ہے اور ایئرپورٹ کے اطراف اپنا دھندا شروع کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے جانے کے بعد سسٹم کے اہم ترین فرد نے سسٹم چلانے والے تمام ذمہ داران، سرکاری افسران کے نہ صرف نام اگلے ہیں بلکہ حصے کی رقم اور کہاں کہاں کام اتارے گئے ہیں وہ بھی سب بتا دیا
دیے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ تمام باتیں پہلے سے ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علم میں ہیں۔ کورنگی، گلستان جوہر، سرجانی، اسکیم 33، ملیر، MDA، KDA اور بورڈ آف ریونیو کی گزشتہ 2 سال میں کتنی زمینوں کو کس نئے انداز سے ٹھکانے لگایا گیا ہے، اس حوالے سے بھی تحقیقاتی اداروں نے شواہد اور تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سسٹم کے خلاف ایکشن لیے جانے کے بعد سرکاری افسران میں خوف پایا جاتا ہے، مگر پہلی بار پولیس افسران کے خلاف ایکشن نے اس خوف میں مزید اضافہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سسٹم کے خلاف ایکشن سے ایکشن لینے والوں کو بھی دباؤ کا سامنا ہے، لیکن حاجی آدم جوکھی جیسے شخص جس نے سسٹم کی بنیاد رکھنے اور جال سازی سے زمینوں کو ہتھیانے والے شخص کے خلاف اس بار بھی ایکشن نہیں ہوا تو پھر سے پورے ایکشن پر سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بار ایکشن کے لیے پلاننگ میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے اور سسٹم کو بریک لگانے کے لیے بڑے ایکشن بھی کیے جائیں گے، اور یہ ایکشن سسٹم کے سہولت کار بننے والے سرکاری افسران کے خلاف ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اومنی گروپ کے سسٹم کے اہم ترین فرد سرکاری افسر جس کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے وہ اپنی عیاش طبیعت کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ 2013 تک مذکورہ افسر کا لائف اسٹائل کچھ اور تھا اور اب اس کا لائف اسٹائل پاکستان کے امیر ترین افراد کی طرز کا ہوتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مذکورہ افسر کے بنگلے کی محفلوں کے قصے ہر زبان پر ہیں۔ ایک سومرو نامی سوشل میڈیا سٹار کے قصے بھی ان کے سوشل میڈیا پر کافی گردش میں تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مذکورہ سرکاری افسر اومنی گروپ کے سربراہ کو ڈیڈی کے لقب سے پکارتا ہے۔ سسٹم کے خلاف ایکشن سے جہاں کچھ اچھے کی امید جاگی ہے، وہیں اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ ماضی کی طرح یہ ایکشن مخصوص مقاصد کے بعد ختم نہ ہو جائے اور سسٹم کے کرتا دھرتا پہلے سے زیادہ طاقت حاصل کر کے پھر سے لوٹ مار نہ شروع کر دیں۔ راشد صدیق، پرائم نیوز، کراچی۔